बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या बड़े जानवरों में कुर्बानी के हिस्से के साथ साथ अकीक़े का भी हिस्सा डाला जा सकता है? मसलन एक गाय में 7 हिस्से होते हैं तो 5 कुर्बानी का और बाकी 2 हिस्सा अकीक़े का। ऐसा करना सही है या गलत? दरअसल यह हनफी मसलक में एक इज्तिहादी मसला है। हनफी मसलक में ही कुछ उलमा इसके कायल हैं तो कुछ नहीं। जैसे मुफ्ती अकमल साहब के नज़दीक कर सकते हैं। अकीका कुर्बानी के जानवर में अकीका बिल्कुल हो सकता है। आप अगर एक गाय खरीदते हैं और 4 का अकीका करना है, 4 हिस्से अकीके के कर दें, 3 हिस्से कुर्बानी कर लीजिएगा, इंशाल्लाह दोनों एक ही गाय के अंदर अदा हो जाएंगे। लेकिन मगर मौलाना मक्की साहब कहते हैं बेहतर है कि कुर्बानी के साथ अकीके का हिस्सा न डालें। कुर्बानी का जानवर हो उसमें एक हिस्सा अकीके का डाल दें, बेहतर है कि न डालें। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब के नज़दीक कर सकते हैं। क्या कुर्बानी के जानवर में अकीके की नीयत कर सकते हैं जबकि हिस्सा अलग रखा हो? जी हाँ, अकीके का अलग से हिस्सा कुर्बानी के जानवर में ले सकते हैं। मगर बाकी मतबा फ़िक्र के उलमा कहते हैं कि ऐसा करना दुरुस्त नहीं है और सही नहीं है। तो चलिए सुनते हैं उनकी क्या दलीलें हैं और उम्मीद करता हूँ कि आखिर तक साथ में रहेंगे। लिहाजा कुर्बानी में हिस्सा डालकर ये समझना है कि हमने अकीका कर लिया है, अकीका हो गया हमारा, ये खुशफहमी है, इससे ज़्यादा इसकी हैसियत नहीं है। तो ये गलत है कि आप हिस्से रखेंगे, ये फिक़ह हनफी में बिल्कुल गलत मसला इन्होंने बनाया हुआ है। लिहाजा बच्चे अकीका अलग से करो, बच्ची है तो 1, बच्चा है तो 2। एक तीर से 2 शिकार नहीं हो सकते। अकीका अकीका रखिए, कुर्बानी को कुर्बानी रखिए, एक को दूसरे में मिलाकर गड़बड़ मत कीजिए। शरीयत में मिलाने की इजाजत नहीं दी तो आप उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते। तो ये आप हिस्सा नहीं रख सकते, आपको अलग से ही करना होगा। ये बिल्कुल इन्होंने बातिल मसला बनाया हुआ है और लोगों को मुसीबत में डाला हुआ है। लोग वो कहते हैं जी चलो जी 3 कुर्बानी के ऐसे रख लेते हैं, बाकी मैं अपने सारे बच्चों का अकीका कर लूँगा, इस तरीके से। तो ऐसा ना करें। कितने ही फुक़हा ने कहा हो, फुक़हा के पास इस सिलसिले में कोई नस मौजूद नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई अमल, कोई आपका फरमान या साहबा किराम का कोई अमल जिसको रसूल अकरम ने मुलाहिज़ा फरमाया हो और उस पर सुकूत फरमाया हो, ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता। एक तीर में 2 शिकार कि कोई आदमी यूँ कहे कि ये जानवर मैं कुर्बानी भी करता हूँ और मेरे बेटे का अकीका भी या मेरा भी अकीका या फलां का अकीका कर लेते हैं, तो ये सही नहीं है। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से ये साबित नहीं है। जो सही हदीस है अकीके के सिलसिले में वारिद है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छोटे जानवर घी का जिक्र मिलता है। अगरचे बाज़ रिवायात में बाज़ लोगों की तरफ से बड़े जानवर का जिक्र आता है, लेकिन वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है, ना आपका अमल है। बहरहाल अब तीसरी बात, तो कब करना है? 7वें दिन। कितना करना है? बच्चे की तरफ से 2, बच्ची की तरफ से 1। अब रहा सवाल ये, क्या कुर्बानी में हिस्सा डाल सकते हैं अकीके के लिए? तो ये बड़ी मनमानी है, बड़ी मनमानी है, चाहे कितने ही मौलवी इसका फतवा दें। क़ियास रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता। रसूल अकरम ने किसी सहाबी ने अकीका अलग जानवर का करने के बजाय कुर्बानी में हिस्सा डाला हो, ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता। कुर्बानी एक अलग चीज है, अकीका एक अलग चीज है। अकीके में बतौर फिदिया जानवर पेश किया जाता है, कुर्बानी में फिदिया नहीं है। वो कुर्बानी अलग चीज है, उसका माना, मफहूम, उसके तकाजे, उसके मकासद शरीयत में अलग रखे हैं और अकीके के अलग रखे हैं। अब आप 7वें दिन अकीका इसलिए नहीं कर रहे हो कि कुर्बानी आने वाली है तो उसी में सस्ता रह के बड़े जानवर में हिस्सा ले लेंगे। हिस्से से जो फिदिये की बात है वो अदा नहीं होती। लिहाजा कुर्बानी में हिस्सा डालकर ये समझना है कि हमने अकीका कर लिया है, अकीका हो गया हमारा, ये खुशफहमी है, इससे ज़्यादा इसकी हैसियत नहीं है। लिहाजा बचें
عقیقہ الگ سے کریں، بچی ہے تو ایک، بچہ ہے تو دو، عقیقہ عقیقہ رکھیے، قربانی کو قربانی رکھیے، ایک کو دوسرے میں ملا کر گڑبڑ مت کیجیے۔ شریعت نے ملانے کی اجازت نہیں دی تو آپ اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ کتنے ہی فقہ نے کہا ہو، فقہ کے پاس اس سلسلے میں کوئی نص موجود نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل، کوئی آپ کا فرمان یا صحابہ کرام کا کوئی عمل جس کو رسول اکرم نے ملاحظہ فرمایا ہو اور اس پر سکوت فرمایا ہو، ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ لہذا آپ عقیقہ الگ رکھیے، قربانی الگ رکھیے۔ نہیں ہمارے یہاں ہے، یہ ہمارے یہاں کا مسئلہ آپ اپنے یہاں رکھیے، شریعت کے مسائل میں اپنے یہاں کو داخل مت کیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں تک ممکن ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس جذبے کے تحت کہ یہ میرے رسول کی سنت ہے اور میں سنت پر عمل کروں گا، اسی کے تحت یہ چیزیں ہمیں عمل میں لانی چاہیے، لانے تک کی نوبت نہ آئے۔ کیا قربانی کے جانور میں قربانی کے ساتھ عقیقے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے؟ ایک تیر سے دو شکار نہیں ہو سکتے۔ قربانی کے جانور کو صرف قربانی کی نیت سے ہی ذبح کریں گے۔ عقیقے کے جانور جب بچہ پیدا ہو جائے تو 7ویں دن اس کو قربان کرنا چاہیے۔ لڑکا ہو تو 2 جانور، لڑکی ہو تو 1 جانور۔ عقیقے میں حصہ نہیں ہے، قربانی میں حصہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے حصہ بکرا بھی کر سکتے ہیں اور اونٹ اور گائے میں حصے بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن عقیقے میں حصہ، کچھ لوگوں نے عقیقے کو اپنے مقصد پورا کرنے کے لیے ریزرو رکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی وہ شادی ہوگی نا تو خیر دیکھ تو پکانی پڑے گی، تو عقیقے کے سارے بچوں کے بکرے وہیں ولیمے پہ کاٹ دیں گے۔ عقیقہ عقیقہ ہے، اس کو قربانی کے حصوں میں نہیں ڈالا جائے گا، نہ اس کو اس طرح پینڈنگ کیا جائے گا کہ شادی کے موقع پہ کر لیں گے۔ توفیق اللہ نے دی ہے تو 7ویں دن عقیقہ کیجئے، توفیق نہیں ہے، مالی طور پہ غریب ہیں، تو جب اللہ پھر نصیب میں رکھے، مال ہو، فراغت ہو، تو انسان اس کو ادا کر دے۔ علی بھی اگلا سوال ہے، کیا قربانی کے جانور کے 7 حصوں میں بچے کے عقیقہ کے 2 حصے شامل کر کے عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ عقیقہ جو ہے نا جی وہ گوشت بانٹنے کا نام نہیں ہے، عقیقہ جو ہے وہ خون بہانے کا نام ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ بچہ جب پیدا ہونا تو اس کی طرف سے خون بہاؤ، یعنی اس کی طرف سے تم نے ایک جان دینی ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، بخاری میں بھی الفاظ ہیں کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے، اور ترمذی میں الفاظ ہیں ابو داؤد میں کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے عوض، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے کرو، لڑکی کی طرف سے 1، اور 7ویں دن عقیقہ کرو اور بچے کا نام ڈکلیئر کرو اور اس سے گندگی کو دور کرو، یعنی اس کے سر کے بال وغیرہ منڈواؤ، اور صدقہ اور خیرات جو آپ نے کرنا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی عقیقہ کرے گا تو عام صدقہ شمار ہوگا۔ تو 7ویں دن آپ نے عقیقہ کرنا ہے، اور ترمذی میں الفاظ ہیں کہ اس میں بکری اور بکرے کی کوئی تقسیم نہیں ہے، تو وہ بکری ہے یا بکرا ہے، گائے میں حصہ نہیں ہے۔ یہ فقہ حنفی نے اجتہاد کیا ہے کہ اس کے ایکویلنٹ ہے۔ یہ اجتہاد تو وہاں ہوتا ہے جہاں نص موجود نہ ہو، کیونکہ جب آپ نے پوری جان دینی ہے تو آپ پوری گائے کر لیں اجتہاداً، وہ بھی بکرے یعنی لڑکے کی طرف سے 2 گائے، لڑکی کی طرف سے 1 کر لیں، کیونکہ جان بہانی ہے نا۔ تو یہ غلط ہے کہ آپ حصے رکھیں گے، یہ فقہ حنفی میں بالکل غلط مسئلہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ ویسے غلط اس لیے ہوگا کہ جتنا مسئلہ یہ خود مانتے تھے وہ تو لوگوں کو بتائیں کہ عقیقہ تو ہوتا ہی 7ویں دن ہے، تو کتنے بچے ہیں جو اس حساب سے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ عید قربان کے حساب سے 7واں دن بن رہا ہوگا۔ پھر ان کو مسئلہ یہ لکھنا چاہیے کہ جو بچہ آپ کا 3 ذوالحجہ کو پیدا ہوگا نا اس کی عقیقے ساتھ ہو سکتی ہے، آگے پیچھے تو نہیں ہے، اس میں تو عام صدقہ ہے اور آپ اس کے لیٹ بھی نہیں کر سکتے، وہ تو مجبوراً ہے۔ وہ ٹھیک ہے سنن کبریٰ البیہقی میں نبی الاسلام نے اپنا عقیقہ اعلان نبوت کے بعد کیا تھا، لیکن وہ تو جواز کی حد تک ہے جب کسی کا رہ گیا ہو، جان بوجھ کے کوئی یعنی کہ جی منڈے دی پھوپھی آ رہی ہے تو منڈے دے چاچے نے اگلے مہینے آنا ہے، اس کے بنیاد پہ لیٹ نہیں کر سکتے، 7ویں دن کرنا ہے۔ اور دن کے اعتبار سے بھی یاد رکھنا ہے، اگر جمعرات کو پیدا ہوا ہے نا بچہ تو عقیقہ بدھ کو بنے گا، بدھ کو پیدا ہوا ہے تو اگلی منگل کو بنے گا، اور اگر منگل کو پیدا ہوا ہے اور مغرب کے بعد ہوا ہے تو بیسیکلی وہ بدھ کو پیدا ہوا ہے، منگل کو نہیں پیدا ہو رہا۔ ہاں تو اس اعتبار سے پھر دیکھنا ہے آپ نے 7ویں دن کرنا ہے۔ اس پہ میرے علیحدہ سے بھی کلپ ریکارڈڈ ہے عقیقے اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ، تو یہ آپ حصہ نہیں رکھ سکتے، آپ کو الگ سے ہی کرنا ہوگا۔ یہ بالکل انہوں نے باطل مسئلہ بنایا ہوا ہے اور لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے۔ لوگ وہ کہتے ہیں جی چلو جی 3 قربانی کے ایسے رکھ لیتے ہیں، باقی میں اپنے سارے بچوں کا عقیقہ کر لوں گا اس طریقے سے، تو ایسا نہ کریں۔ بل ایک آسانی ہے کہ جس طرح مسنہ یعنی دوندا ہونا قربانی کی شرط ہے،
عقیقے کے جانور کے لیے مسنہ ہونا کوئی شرط نہیں ہے، وہ آپ چھوٹا بکرا بھی لے کے کر سکتے ہیں، لیکن بالکل ہی مردار بکرا نہیں، چھوٹا سا بکرا ہو جس کو آپ مطلب کچھ، اور یہ عقیقہ وہ صدقہ ہے جو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں. ویسے تو عام صدقہ آپ خود نہیں کھا سکتے نا، عقیقہ وہ صدقہ ہے جو آپ خود کھا سکتے ہیں، اور یہ بھی اس کے جو بندہ استطاعت رکھتا ہے، جو غریب آدمی ہے وہ عام صدقہ کرتے ہیں عقیقے کی جگہ. جب بعد میں کبھی توفیق ہو، جب اس کے پاس پیسہ آ جائے، وہ بعض لوگ پوچھتے ہیں جی اب ہم جوانی میں کر لیں، ہمارا بچپن میں نہیں ہوا، تو ضرور کریں جی، کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. جزاکم اللہ.